بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو علوم محل قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورۃ الکوثر پڑھنے لگے ہیں۔ آؤ سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك کاف کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھا ہم نے۔ أعطيناك کوثر۔ جب ہم وقف کریں گے اس آیت پہ رکیں گے تو کوثر پڑھیں گے۔ کوثر۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر۔ وقف کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں اسی طرح پڑھا جائے گا۔ وانحر فصل لربك وانحر۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو لام جو دونوں ہے فصل لیلی، یہ بھی کسرے کے ساتھ ہے اور یہ بھی کسرے کے ساتھ ہے، تو فصل لیلی ربی کا پڑھیں گے۔ ان شانئک هو الابتر۔ پورا لفظ ہے هو الابتر۔ جب ہم وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے هو الابتر۔ آؤ پھر پڑھیں ہم اس کو۔ إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر۔ فصل لربك وانحر۔ إن شانئك هو الأبتر۔ إن شانئك هو الأبتر۔ إن شانئك هو الأبتر۔ إن
یہ تھی آج کا سورت، یہ تھی آج کی سورت سورۃ الکوثر، جس کو ہم نے پڑھنا سیکھ لیا۔ اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورت کا تعارف۔ سورۃ الکوثر مکیہ، سورۃ الکوثر اس کا نام ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، 3 اس کے اندر آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اِنَّا بے شک ہم نے، اِنَّا بے شک ہم نے، اعطیناک، اعطیناک دی تجھ کو، عطا کی آپ کو۔ جب ہم لا کے پڑھیں گے تو اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا، عطا کی تجھ کو کوثر، ٹھیک ہے۔ انا بے شک ہم نے، اعطیناک دی آپ کو، الکوثر کوثر، فصلی بس آپ نماز پڑھیے، فصلی بس آپ نماز پڑھیے، ٹھیک ہے، فصلی بس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، لربک اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے، وانحر اور قربانی کیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ فصلی بس نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے آگے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ ان بے شک، ان بے شک، شانی آقا، شانی آقا آپ کا دشمن، شانی آقا آپ کا دشمن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، ہوا وہی، ہوا وہی، ہوا الابتر وہی بے نام و نشان رہے گا، وہی بے نام و نشان رہے گا، وہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو میرے معزز دوستو، معزز بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور کوثر کے متعلق بے شمار روایات ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بھلائی کا، کثیر خیر کا نام ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے روز ایک ایسی چشمہ، ایک ایسی نہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، جب جس جگہ پر آپ بیٹھ کر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، وہاں پہ جام پلا رہے ہوں گے، اور جو اس وقت ایک مرتبہ پی لے گا تو دوبارہ اسے جو ہے پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے خیر کثیر عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ کوثر کی صورت میں پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نے آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کیجیے۔ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، وانحر اور قربانی دینا یہ مالی عبادت ہے، تو دونوں جذبوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان نشانی آقا، بے شک آپ ہی کا دشمن جو ہے، بے شک آپ کا جو دشمن ہے، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، ہوا اب تار وہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا جسے طیب یا طاہر کہا جاتا ہے، جب وہ مکے کے اندر فوت ہوا تو مشرکین مکہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی، اور انہوں نے جو ہے بہت بڑا شور و غل کیا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ سورت کو نازل کر دیا کہ ان شانیہ کا ہوا الابتر، میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، آپ کی جو ہے اولاد نرینہ جو ہے دنیا سے چلی گئی، تو اصل میں حقیقت میں یہ لوگ خود ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بڑے بڑے جو سردار تھے غزوہ بدر کے اندر مارے گئے، پھر دیگر جو مقامات پر ان کو مارا گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی اولادیں ختم ہو گئی، ان کا دین ختم ہو گیا۔ اگر کوئی ان کی اولادوں میں سے ہے تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرنا وہ مناسب ہی نہیں سمجھتا، کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ اور پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا نام صبح و شام، اذانوں میں، نمازوں میں، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے آپ کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، آپ سے بہترین پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔